السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دوسرے سبق کے دوسرے حصے کے ساتھ ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دوسرا حصہ ہمارا، جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ دوسرا حصہ ہمارا مشتمل ہوگا مسائل پر۔ تو وضو کی جو سنتے ہیں وہ ہم نے 9 سنتیں پڑھ لی تھیں، تو آج بقیہ سنتیں وضو کی پڑھیں گے۔ سب سے پہلے نماز کے مسائل بیان کریں گے، اس کے بعد پھر جو زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل ہیں۔ تو وضو کی ہم نے 9 سنتیں پڑھ لی تھیں، بقیہ سنتوں کا آج تذکرہ ہوگا۔ تو 10ویں نمبر سنت وضو کی یہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور 11ویں نمبر سنت یہ ہے کہ تمام سر کا ایک بار مسح کرنا، اور 12ویں نمبر سنت یہ ہے کہ اعضائے وضو کو مل مل کر دھونا۔ 13ویں نمبر سنت یہ ہے کہ پے در پے دھونا، یعنی ایک وضو آپ نے دھو لیا تو اس کے بعد پھر دوسرا وضو دھونے میں اتنی دیر نہ لگائیں، بلکہ پے در پے دھوئے جائے۔ 14ویں سنت یہ ہے کہ ترتیب بار دھونا، پہلے ہاتھ، پھر کلی، پھر ناک میں پانی، پھر منہ، پھر بازو، دایاں بازو پہلے، پھر بایاں، یعنی اس ترتیب کے ساتھ۔ اور 15ویں سنت یہ ہے کہ داہنی طرف سے پہلے دھونا، یعنی پہلے رائٹ ہینڈ پھر لیفٹ ہینڈ، پہلے دایاں ہاتھ پھر بایاں، پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں۔ پھر 16ویں سنت یہ ہے کہ سر کے اگلے حصے سے مسح کرنا، یعنی مسح جو آپ شروع کریں تو ماتھے کی طرف سے پیچھے لے کے جائیں، یہ نہیں ہے کہ پیچھے سے آپ آگے لے کے آ رہے ہیں، ماتھے کی طرف سے پیچھے سے۔ اور 17ویں سنت یہ ہے کہ سر کے مسح کے ساتھ نیا پانی لیے بغیر گردن کا مسح کرنا۔ اس میں جو ہے وہ بعض حضرات اعتراض فرماتے ہیں کہ یہ نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے، تو مستحب کے درجے میں تو ہے، اور حدیث موجود ہے، اگرچہ باقی حدیث کے مقابلے میں وہ ذرا ضعیف درجے کی، کمزور درجے کی ہے، بہرحال حدیث ضرور موجود ہے۔ اور 18ویں نمبر سنت یہ ہے کہ وضو کے بعد کلمہ شہادت اور مسنون دعا پڑھنا، انشاءاللہ مسنون دعائیں اس کی آئیں گی آگے۔ تو اس طریقے سے وضو کی یہ 18 سنتیں ہم نے پڑھی۔ بعض کتابوں میں آپ کو ملے گی وضو کی 13 سنتیں ہیں، بعض میں کم زیادہ ملیں گی، تو وہ بعض جگہوں پر 2 سنتوں کو ایک سمجھا گیا ہے۔ اس طریقے سے جو گنتی ہے تعداد میں کبھی زیادتی ہو سکتی ہے تھوڑے۔ پھر اس کے بعد ہم پڑھیں گے کہ وضو کون کون سی چیزیں ایسی ہیں جو وضو کو توڑ دیتی ہیں، وضو کو توڑنے والی چیزیں۔ تو سب سے پہلے وضو کو توڑنے والی جو چیز ہے وہ یہ ہے پاخانہ کرنا، یعنی بڑا پیشاب جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا یہ ہے پیشاب کرنے سے، یعنی چھوٹا پیشاب کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ چوتھا یہ ہے کہ خون یا پیپ اگر نکل کر بہہ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور بقیہ جو وضو کے توڑنے والی چیزیں ہیں، نواقض وضو اس کو کہتے ہیں، وہ انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر ہم نے جو زکوٰۃ کے مسائل ہم پڑھ رہے تھے، تو زکوٰۃ کے مسائل میں ہم نے پڑھا تھا کہ زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے کون کون سی شرائط ہیں، وہ ہم نے شرائط پڑھی تھی۔ تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ بھئی عاقل ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، تو یعنی مجنون پر زکوٰۃ نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ تو عبادت ہے اور مجنون احکام شریعت اور عبادات کا مکلف نہیں ہے۔ ہاں، مجنون اگر صحیح ہو جائے اور اس میں زکوٰۃ کی فرضیت کی دیگر تمام شرائط موجود ہوں تو دیکھا جائے گا، اگر اس کا جنون اصلی یعنی جنون کی حالت میں ہی بالغ ہوا، 1 سال تک جنون طاری رہا، تو اس کا سال افاقہ کے وقت سے شروع، یعنی اس کا وقت پھر جس سال اس کو افاقہ ہوا ہے اس سال سے اس کا وقت شروع ہوگا۔ البتہ اس پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر اس کا جنون طاری اور عارضی تھا، یعنی پہلے ٹھیک تھا، یعنی بلوغت کے بعد جنون لاحق ہوا، یعنی پہلے ٹھیک ٹھاک تھا، بالغ ہو چکا، پھر اس کے بعد اچانک یہ جو ہے نا وہ مجنون ہو گیا، تو اگر پورا سال حالت جنون میں گزارا تو
پھر زکوٰۃ اس سال کی اس کے ذمے سے نہیں، یعنی ساقط ہے، وہ اس سال کی وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا۔ اگر سال کے کسی حصے میں افاقہ ہوا ہے درمیان میں، خواہ تھوڑے سے وقت کے لیے، تو پھر اس سال کی وہ زکوٰۃ یہ ادا کرے گا۔ اسی طرح جو محض زکوٰۃ کا مال اپنے سے علیحدہ کرنے سے زکوٰۃ نہیں ہوگی جب تک کہ مستحقین تک زکوٰۃ پہنچا نہیں دی جائے۔ یہ نہیں کہا ایک آدمی نے مثال کے طور پر اس کی زکوٰۃ 1000 روپے بنتی ہے، تو اس نے 1000 روپے لے کر الگ رکھ دیے، تو یہ نہ سمجھے کہ میری زکوٰۃ ادا ہوگی۔ زکوٰۃ ادا عمل پورا تب ہوگا کہ جب مستحق تک زکوٰۃ کے پیسے پہنچ جائیں گے۔ بعض تنظیمیں اور زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کی رقوم جمع کر کے رفاع عامہ کے کاموں میں خرچ کرتی ہیں، انہیں زکوٰۃ دینے سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے تملیک یعنی مستحق کو قبضہ دے کر مالک بنانا ضروری ہے، اور یہاں تملیک نہیں پائی جاتی۔ اکثر جو ہماری رفاعی تنظیمیں ہیں ان کی جو مدد کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اس کار خیر میں حصہ لینا چاہیے، وہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، لیکن چونکہ زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے نا یہ صرف مستحق غریب ہی استعمال کر سکتا ہے، غیر مستحق یہ استعمال نہیں کر سکتا، اس لیے زکوٰۃ کا پیسہ جو ہے وہ صرف غریب ہی کو دینا چاہیے، مستحق ہی کو دینا چاہیے۔ جو ہم مالدار ہیں ان کو زکوٰۃ کا پیسہ بالکل ہرگز نہیں دینا چاہیے، یا جو تنظیمیں وغیرہ ہیں اس میں کیونکہ اکثر اس بات کا خیال نہیں رکھا جاتا اور نہ رکھا جانا ممکن ہے۔ مثال کے طور پر کوئی تنظیم ہے کہ وہ کہیں پر کنواں کھدوا رہی ہے، اب دیکھیں کہ اس کنویں سے تو غریب بھی فائدہ اٹھائے گا لیکن مالدار بھی تو فائدہ اٹھائے گا، تو زکوٰۃ کے پیسے سے تو مالدار کے لیے فائدہ اٹھانا ٹھیک نہیں ہے، اس کے لیے تو استعمال کرنا، زکوٰۃ کا پیسہ استعمال کرنا حرام ہے۔ تو اس لیے ان کو آپ ان کی خدمت کریں، کہیں ٹرسٹ ہے، کوئی کی تنظیمیں ہیں، مثال کے طور پر یا ابھی آگے رمضان آ رہا ہے تو رمضان میں بہت سارے ٹرسٹ ایسے ہیں کہ جو لوگوں کو افطاریاں کرواتے ہیں۔ اب اس افطاری کرنے میں غریب بھی شامل ہوتا ہے، مالدار بھی شامل ہوتا ہے اس افطاری میں۔ بہت سارے اس میں ایسے لوگ بھی شامل ہوتے ہیں کہ جو خود ان پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، زکوٰۃ وہ خود ادا کرنی چاہیے ان کو، تو وہ جب اس میں سے کھائیں گے تو ان کے لیے تو ٹھیک نہیں ہے، جائز نہیں ہے اگر یہ زکوٰۃ کے پیسے سے لوگوں کو افطاریاں کروائیں گے۔ تو اگرچہ اس میں غریب بھی ہیں، لیکن اب اگر صرف اور صرف غریب غربا کو بلایا تو صرف سارے مستحقین ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر مکس ہوں تو پھر اس میں زکوٰۃ کا پیسہ دینا جائز نہیں ہے۔ اور میں آپ سے عرض کروں کہ احتیاط اسی میں ہے، احتیاط اسی میں ہے کہ آپ وہاں پر جو زکوٰۃ کے پیسے نہ دیں، واجب صدقہ یعنی فطر کے فطر ہو گیا یا نظر مانی ہوئی تھی اس کا جو پیسے ہیں وہ وہاں پر نہ دیں، وہ کسی غریب ہی کو دیں۔ البتہ یہ ہے کہ آپ ان کی جو ٹرسٹ والے ہیں ان کی آپ خدمت کرنا چاہتے ہیں تو ان کو نفلی صدقات ان کو دے سکتے ہیں، اس کے اندر کوئی حرج نہیں۔ یہ ہمارے جو مسائل آج کے لیے اتنے کافی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ جو عوام کے اندر مشہور غلطیاں ہیں ان کی نشاندہی اور اس کا ازالہ وہ حصہ شروع کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے ہے کہ بعض لوگ اعتقاد رکھتے ہیں کہ شب برات وغیرہ میں جو ابھی آگے آ رہی ہے، مردوں کی روحیں گھر میں آتی ہیں اور دیکھتی ہیں کہ کسی نے ہمارے لیے کچھ پکایا یا نہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسا امر مخفی بجز دلیل نقلی کے اور کسی طرح ثابت نہیں ہو سکتا، اور وہ نہیں ہے، اس لیے یہ اعتقاد باطل ہے کہ جی مردوں کی روحیں گھروں میں آتی ہیں اور وہ دیکھتی ہیں کسی نے ہمارے لیے کیا پکایا ہے، اس لیے شب برات میں جو ہے نا وہ زیادہ چیزیں پکاتی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہی ہے کہ روحیں آتی ہیں، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی روحیں کسی گھر میں نہیں آتی۔ اور آگے بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شب برات میں مردوں کو ثواب نہ بخشے تو روحیں کوستی ہوئی جاتی ہیں۔ یہ سب باتیں بیٹھل ہیں، یعنی عوام کے اندر یہ بات مشہور ہے کہ وہ شب برات کے اندر کھانا پکاؤ۔ تو میں اسے بات آپ سے عرض کروں کہ ایک دفعہ میں نے ایک جگہ پر تراویح پڑھائی، تو اس کے بعد مجھے کچھ پیسے دینے لگے، تو میں نے کہا جی یہ پیسے تو میں نہیں لیتا ہوں، میرے لیے میں اس کو ٹھیک نہیں سمجھتا ہوں کہ حافظ تراویح پڑھائے اور اس کے بعد پیسے دے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ اگر پہلے سے طے نہ کی ہو تو وہ لے سکتے ہیں، اگر پہلے سے آپ نے طے کی ہوئے ہیں تو پھر طے کر کے لینا جائز نہیں ہے تراویح کے لیے۔ بہرحال اس کے اندر اختلاف ہے، تو میں نے ایسے کیا تو لوگوں نے مجھے کہا کہ دیکھیں جی ہماری تراویح ہی نہیں ہوں گی اگر آپ پیسے نہیں دیں گے۔ یعنی ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ تراویح میں اگر مولوی صاحب کو پیسے نہ دیے تو پھر ہماری تراویح ہی نہیں ہوں گی۔ ایسی بات نہیں ہے،
یہ اس قسم کی باتیں ٹھیک ہے. تو شب رات میں جو ہے نا مردوں کو ثواب نہ بخشا کسی نے تو کوئی روح اس کو گالی نہیں دیتی ہے. ایسی بالکل غلط بات ہے. آتی ہی نہیں ہے تو کیا واپس جاتے ہوئے گالیاں کیا دے گی یا اس کو غصہ کیا کرے گی. پھر بعض لوگوں کا جو خیال یہ ہے کہ مردوں کی روح دنیا میں آنے کا خیال رکھتے ہیں کہ مردوں کی جو روح ہے وہ دنیا میں آتی ہے مردوں کی، کیونکہ جو نیک ہیں وہ دنیا میں آنا چاہیں گے ہی نہیں، اور جو برے ہیں انہیں دنیا میں آنے کی اجازت نہیں مل سکتی. یعنی بہت سارے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جی یہ جو مردے ہیں یہ فوت ہو جائیں تو ان کی روحیں دنیا میں آتی ہیں. تو یہ غلط بات ہے، کیونکہ جو نیک لوگ ہیں اگر وہ فوت ہوئے ہیں تو وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النار. قبر جو ہے وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے باغیچوں میں سے باغیچہ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. تو اگر نیک ہے اور جنت کے باغیچے میں وہ پہنچ گیا تو وہ اس دنیا میں کیا آئے گا، آنا پسند ہی نہیں کرے گا. اور جو بد ہیں ان کو تو وہاں پہ پکڑا ہوا ہے، وہاں پہ تو ان کے جو ہے نا ان کو تو سزا ہو رہی ہے، تو وہ واپس دنیا میں کیسے آئیں گے؟ ان کو تو اجازت ہی نہیں ملی، کیسے اجازت مل سکتی ہے؟ اس لیے مشہور باتیں جو ہے غلط ہیں. پھر مشہور یہ ہے کہ شب برات میں سب چیزیں سجدے میں ہوتی ہیں، سو ایسی حالت مکشوف ہو جانا اور ظاہر ہونا بعید نہیں، یا روشنی کا پھیلنا یہ بھی ہو جاتا ہے، مگر جیسا کہ اس کا ضروری ہونا مشہور ہے یہ ضروری نہیں ہے. یعنی وہ لوگ کہتے ہیں جی کہ شب رات میں سب چیزیں سجدے میں ہوتی ہیں، تو اب لوگ دیکھتے ہیں کہ بھی یہ چیزیں جو ہے نا ہمیں نظر آئیں گی سجدے میں، تو یہ ایسی چیزیں بالکل ایسے اعتقاد نہیں رکھنا چاہیے. یہ غلط بات ہے. روشنی کا پھیل جانا اور ہمیں جو ہے نا چیزیں سجدے میں نظر آئیں گی، ایسی باتیں نہیں ہیں، سب کو نظر نہیں آتی. پھر بعض لوگ شب برات کے حلوے کے متعلق کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک جب شہید ہوئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلوہ نوش فرمایا تھا. یہ بالکل موضوع اور گڑھا ہوا اور غلط قصہ ہے. اس کا اعتقاد ہرگز جائز نہیں، بلکہ عقلاً بھی ممکن نہیں، اس لیے کہ واقعہ شوال میں ہوا تھا نہ کہ شعبان میں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو دندان مبارک شہید ہوئے تھے وہ تو شوال میں ہوئے تھے، شعبان میں تو نہیں ہوئے تھے. تو پہلے شعبان میں جو ہے نا وہ حلوے کھائے تھے اور پھر اس کے بعد دندان مبارک شہید فرمائے تھے. تو ایسے بالکل باطل اعتقاد ہیں، ان پر کام نہیں کرنا چاہیے اور ایسے اعتقاد نہیں رکھنے چاہیے. اگلی بات کہ بعض لوگوں نے اس میں برتن کا بدلنا اور کچھ لیپنا اور خود اس شب میں چراغاں کرنا اس کی عادت بنا لی ہے، اور یہ بالکل رسم کفار کی نقل ہے. اور حدیث من تشبہ بقوم فہو منہ کی وجہ سے یہ حرام ہے کہ شب رات میں جو ہے برتن بدلتے ہیں اور کچھ لیپتے ہیں اور چراغاں کرتے ہیں. بالکل غلط باتیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. پھر بعض لوگ شب رات میں قبروں پر روشنی کرتے ہیں اور اگربتی جلاتے ہیں. یہ بالکل جہالت کی باتیں ہیں، اس کی کوئی اثر نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے. مریض یا اس کے متعلقین صدقہ کرتے ہیں تو ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ کسی مرحوم بزرگ کے نام کا کھانا پکا کر تقسیم کرتے ہیں یا کھلاتے ہیں. ان میں ان کا یہ اعتقاد ہوتا ہے کہ بزرگ خوش ہو کر کچھ سہارا لگا دیں گے. یہ عقیدہ شرک ہے کہ جی بزرگ خوش ہو، بزرگ کے نام کا میں صدقہ کروں گی تو یا بزرگ کے نام کا میں صدقہ کروں گا تو بزرگ خوش ہو جائیں گے اور پھر جو ہے وہ مجھے میرے مریض کو جو ہے نا وہ سہارا لگ جائے گا. یہ عقیدہ بالکل شرک ہے، باطل ہے. وما احل لغیر اللہ بہ، جو اللہ کے غیر نام کے علاوہ جو ہے نا وہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا تو اس زمرے میں آتا ہے. غیر اللہ کے نام پر صدقہ یہ شرک ہے اور بالکل باطل چیز ہے، اس سے بچنا چاہیے. پھر مشہور ہے کہ پہلے امتوں میں کچھ لوگ بندر ہو گئے تھے اور یہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ جو بنی اسرائیل میں سے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے جو سورہ بقرہ میں جیسے ہے کونوا قردۃ خاسئین، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا تھا. تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی وہی بندروں کی نسل ہے آج بھی جو چل رہی ہے، تو غلط بات ہے. وہ اللہ کی طرف سے ان پر عذاب تھا اور کچھ دنوں بعد وہ سزک کر وہی سارے جو ہے نا وہ وہیں پر مر گئے تھے. یہ جو بندر آج کل ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. اور بعض لوگ کسی دن یا خاص وقت میں سفر کرنے کو برا یا اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ فلانے دن سفر کرنا اچھا ہے تو فلانے دن برا ہے. یہ کفار اور نجومیوں کا اعتقاد ہے، مسلمان کا یہ اعتقاد نہیں ہونا چاہیے. تو یہ تھا آج کے دن کا ہمارا سبق کا دوسرا حصہ. اللہ ہمیں سمجھ مل کی
توفیق نصیب فرمائے۔ پورا سبق دونوں حصے خود بھی سنیں اور توجہ سے سنیں، جو سنانا چاہے وہ سنا بھی سکتے ہیں اور دوسروں کو بھی بھیجیں، دوسروں کو بھی اپنے اس ثواب کے کام میں، کار خیر میں شامل کریں، تاکہ آج کل ویسے بھی لوگ اکثر ہمارے بہن بھائیوں کے پاس ٹائم ہے تو وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور دین سیکھ لیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اعمال کی پابندی، استغفار کی کثرت، یہ سب لازمی اختیار کریں۔ اللہ سمجھے۔